مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے، بڑی پیار کے لیے، بڑی محبت کے لیے جو باپ نے ہم سب کو آج کا دن بخشا ہے، تاکہ آج ہم وہ کام کریں جو ہم پچھلے وقتوں گھڑیوں میں نہیں کر سکے۔ اور کل ہم نے سیکھا کہ خدا باپ نے فرمایا کہ کس طرح امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے جس طرح کلام مقدس میں محکوم ہے، اے دولت مندو ذرا سنو تو، اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہے وار ویلا کرو، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ خداوند کا کلام کتنا سخت ہے، کہ اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ پیسوں کے لالچ میں لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس وہ پہننا پلانا کھانا پینا یہی زندگی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی زندگی ہے۔ اور آج کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں گے آج امثال اس کا 19واں باب اس کی 17 آیات میں کچھ یوں محکوم ہے: جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرضہ دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو کہ خداوند کہتا ہے جو مسکینوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں پر رحم کرتا ہے۔ مسکینوں پر رحم کرنا، جو لوگ راست بازی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں پر رحم کریں اور ان کے وقت پر مدد کریں، اور یہ خدا کا پاک حکم ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ عدل سے راستی سے زندگی بسر کرنے میں دیانتداری، نیک نیت ہونا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ، خاص طور پر غریبوں اور کم نصیبوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے۔ ہمیں ہر وقت لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ جو خدا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، جو سچا اور برحق ہے، وہی کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہمیں کس طرح غریبوں کی مدد کرنی چاہیے؟ اگر دیکھیں زبور 146 اس کی 7-8 میں ہے کہ جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند ابد تک سلطنت کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند آسمان پر تخت نشین ہے۔ وہ اس کی قدرت اور اس کی قوت ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہتی ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ غریبوں اور محتاجوں پر ترس کھاتا ہے اور محتاجوں کی جان کو بچاتا ہے، وہ ہر گھڑی ہر پل انہیں بچاتا ہے۔ اسی طرح زبور 35:10 میں ہے کہ میری سب ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند تجھ سا کون، جو غریب کو اس کی ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین اور محتاج کو غداری سے چھڑاتا ہے۔ یہی ہے خدا جو ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں ہر برائی سے، برے وقتوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہے میرا خدا جو ہر پل ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں محکوم ہے: دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ ہمیں خدا کے جو اس نے دیا ہے، ہمیں اس میں سے خوشی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہر وقت ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی طرح امثال 12:14 میں کہ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی اجر اس کو ملے گا۔ خدا اسے اجر کا، وہ جو نیکی کرتا ہے اس کا خدا اس کو اجر دے گا۔ دینے والا ہمارا خدا ہے۔ خدا کہتا ہے نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، کسی کے لیے نہیں کہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں۔ اجر جو ہمارے خدا کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ صرف ہمارا خدا اجر دینے والا ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بیوہ کا نذرانہ جو لوکا کی انجیل میں ہے، اس کی 16 باب اس کی 1:4 میں ہے کہ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا اور دیکھ رہا تھا کہ کون ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتا ہے۔ دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے، لیکن وہاں لکھا ہے کہ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑی یعنی ایک ڈھیلا ڈالا، اور اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کے اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے، اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا،
क्योंकि जो उसके पास था उसने वो सब कुछ डाला। दूसरों ने तो अपनी दौलत के मुताबिक डाला, पर इसके पास जो था उसने वो सब कुछ खुद उसमें डाल दिया। और खुदा ने कहा इसने सबसे ज़्यादा अब डाला है, क्योंकि जो था उसने उस पर डाल दिया। इसका मतलब जब हम कलाम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि जब हम हैकल में भी, मैंने देखा लोग वो कम से कम पैसे ढूंढेंगे कि वो डालें, लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो हमने देखो देखी नहीं डालना, हमने जो भी है दिल से डाल देना है, और जो है उसको डालना ईमानदारी से। जैसे इस बेवा ने डाला, उसके पास जितनी दमड़ियाँ थी उसने 2 की 2 डाल दी, और उसने ये नहीं सोचा कि वो क्या करेगी, कहाँ से खाएगी, जो था उसने डाल दिया। तो खुदा उसके नजराने को देख रहा था, खुदा ने उसके नजराने को कबूल किया। तो जब भी हम नज़र खुदा की हजूरी में डालें तो हमें ईमानदारी से डालना। इसी तरह हम जो नेकी भी करते हैं हमने सिर्फ खुदा के लिए, लोगों के लिए नहीं करनी। खुदा का ज़िंदा कलाम कहता है कि हमने सिर्फ खुदा के लिए करनी है। ये जान के करो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, खुदा के लिए कर रहे हैं, और जिसका अजर किसने देना है, हमारे खुदावंद खुदा ने देना, और किसी ने नहीं देना। हमें जो भी करना है वो खुदा के लिए करना है, ताकि खुदावंद हम सब को, जो खुदा ने कहा कि जो दोगे उनको दूंगा। तो हम जब उसके दिए में से अपने लोगों को देते हैं, चाहे हम, अगर हमारे पास 1 रोटी है तो हम आधी खाएं और आधी किसी की ज़रूरत में उसको दें, तो हम खुद खूब सेर होके खाते हैं और हम किसी की मदद नहीं करते। इवन खाते नहीं बल्कि बहुत सारा वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारे जैसे बहन भाई जो अभी तक भूखे हैं, जिनको अभी तक मिला नहीं, अगर हम उन्हें दे नहीं सकते तो उनके लिए दुआ में गैप में खड़े हो सकते हैं, ताकि खुदा अपने आसमानी दरीचे खोलकर उनकी मदद करे, उनकी हिफाजत करे। क्योंकि खुदा का वादा है कि वो गरीबों और मुहताजों की मदद करता है, क्योंकि वो मददगार है। और हम उनके लिए, मददगार के लिए गैप में खड़े होकर उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ताकि उनके घर के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी कोई भूखा ना सोए। खुदावंद उन्हें मुहैया करे, खुदावंद सबको बरकत दे और सबकी हिफाजत करे। और हमें आज यही है कि हमने जिसकी भी मदद करनी है वो सिर्फ खुदा के लिए करनी है, और जो भी करना है करके भूल जाना है। वापस लेना, खुदा कहता है कर्ज दे, जब हम देते हैं तो इस उम्मीद पे ना दें कि कोई हमें वापस करे, सिर्फ उसकी मदद कर दें, बाकी खुदावंद करेगा, सब कुछ करेगा। खुदावंद हम सब आपकी पाक हजूरी में आते हैं, सब खुदावंद जिस कलाम को लेते हैं, ताकि हम गरीबों मस्कीनों की मदद करें बाप, जहाँ तक हो सकता है बाप जी हमारे लिए वसाइल पैदा करें, ताकि हम सब के लिए खुदावंद जी दे सकें, आपके दिए में से दे सकें। हमारे पास देने करने के बाद इतना हो कि हम दूसरों की मदद कर सकें। खुदावंद हम सब के दिलों को बदल दे बाप जी, क्योंकि आप बदलने वाले खुदा हैं। खुदावंद सबकी हिफाजत करे, सबके लिए हम हाथ उठाते हैं, तमाम ख़ास गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, बेसहारों के लिए। खुदावंद जिनका कोई नहीं, आप ही ने तो कहा तेरे माँ बाप छोड़ जाएंगे तो ही मैं तेरे साथ रहूँगा। आपने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। हम तमाम यतीमों के लिए, तमाम बेसहारों के लिए, तमाम बेकसों के लिए बाप जी जिनका कोई नहीं, उनके लिए हाथ उठाती हूँ, और उनके लिए खुदाम जी आपकी कुदरत को, कुव्वत को मांगती हूँ। और खुदाम जी उनके लिए मुहैया करें, क्योंकि आप मुहैया करने वाले खुदावंद खुदा हैं। आपने ही ने तो कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो जाता बाप, जहाँ तक दुनिया के लोगों के हाथ नहीं पहुँचते, लेकिन आपका हाथ पहुँच जाता है। ए बाप उनकी मदद करें खुदावंद जी, उनकी हिफाजत करें खुदावंद जी, उन्हें छुड़ाएं इस गुर्बत से। खुदावंद जी गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन सारी उम्र गरीबी में रहना लानत है बाप जी। ये लानत को उनसे दूर कर दे बाप, सब पर रहम करें और सबकी हिफाजत करें बाप जी, ताकि कोई गरीब ना रहे बाप जी। आपने रोज़ की रोटी देने का वादा किया है बाप जी, सबको मुहैया करें खुदाम, कोई भूखा ना सोए खुदावन, सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है बाप। आपने तो हमें इख्तियार दिया है कि इस नाम से जो कुछ मांगोगे
میں تمہیں دوں گا۔ باپ آج ہم اپنے تمام غریبوں کو خداوند جی، غریب بہن بھائیوں کو، محتاجوں کو، بے سہاروں کو، خداوند سب کو آپ کی حضوری میں رکھ کر خداوند جی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں باپ، ان کی مدد کریں خداوند جی، ان کے گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، کیونکہ جب آپ کے بیٹے بیٹیاں کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو آپ اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتے ہیں۔ آج وہی زور وہی طاقت لیتے ہیں خداوند، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو ابھی تک آپ کی محبت سے ناواقف ہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ ان حالاتوں میں ہم نے کس طرح مانگنا ہے خداوند، آج وہ قوت کو، وہ طاقت کو مانگتے ہیں تاکہ وہ مانگے اور پائیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا خداوند۔ انہیں سکھا دے پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے، ان سب کے لیے اس مددگار کو مانگتے ہیں خداوند، سب کی حفاظت کریں اور سب کے ساتھ ہو خداوند، کوئی بھوکا نہ سوئے خداوند جی، کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور خداوند آپ کی یہ ساری بادشاہی آپ ہی کی ہے خداوند جی، آپ ہی کے لوگ ہیں خداوند جی، آپ کی حکومت میں آپ کی رعایا بھوکی نہیں سو سکتی باپ جی، سب کی مدد کریں اور سب کے ساتھ ہو خداوند۔ ہم نے یہ مانگا اور پایا ہے آپ کے زندہ جلالی یسوع نام کی سے، آمین، ہالےلویا۔ خداوند سب کو برکت دے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔